11واں سبق مفسدات نماز۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 11واں سبق مفسدات نماز 8 ہیں اور وہ درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، علم اور یادداشت رکھتے ہوئے قصدن نماز میں بات کرنا، البتہ بھول کر یا ناواقفیت کی بنا پر بات کرنے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہنسنا۔ پوائنٹ تھرڈ، کھانا۔ پوائنٹ فورتھ، پینا۔ پوائنٹ ففتھ، شرمگاہ ظاہر ہونا۔ پوائنٹ سکستھ، قبلہ کے رخ سے بہت زیادہ ہٹ جانا۔ پوائنٹ سیونتھ، نماز میں لگاتار بہت زیادہ غیر متعلق افعال کرنا۔ پوائنٹ ایٹتھ، وضو ٹوٹ جانا۔ شرح: شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مفسدات نماز یعنی وہ امور جن کے وجود سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ نماز توڑنے والے امور کو پہچان کر رکھے اور اس کا علم حاصل کرے تاکہ اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ مفسدات نماز 8 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، علم اور یادداشت رکھتے ہوئے قصدن نماز میں بات کرنا۔ اس کی دلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت وقوموا للہ قانتین اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا اور ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بخاری مسلم۔ یاد ہوتے ہوئے یعنی بھول کر کلام نہ کرے۔ علم ہوتے ہوئے یعنی لا علمی یا جہالت کی بنا پر نہ ہو۔ اگر کوئی بھول کر کلام کر لے، مثلا بھول کر نماز کے دوران بات کر لے یا جہالت کی وجہ سے دوران نماز گفتگو کرے تو اس کی نماز جہالت اور بھول کے عذر کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہنسنا، کھانا پینا، اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جب انسان نماز میں ہنس پڑے یا پھر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ شرمگاہ ظاہر ہونا، شرمگاہ کے پردہ ہونے کا اس سے پہلے نماز کی شروط میں گزر چکا ہے۔ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ قبلہ کے رخ سے بہت زیادہ ہٹ جانا، قبلہ رخ ہونا نماز کی شروط میں سے ہے جیسا کہ گزر چکا۔ اگر انسان معمولی سا ہٹا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جب قبلہ سے بہت زیادہ ہٹ گیا نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز میں لگاتار بہت زیادہ غیر متعلق افعال کرنا، مثلا انسان اپنے ہاتھوں یا پاؤں سے یا داڑھی سے یا کپڑے سے یا کسی اور چیز سے فالتو حرکت کرتا رہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے انسان نماز سے کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، پس اس کی حرکت کا سبب اس کے دل میں انصراف توجہ کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کا اظہار کرتے، اور اس لیے کہ نماز میں اطمینان اس کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جب اب فالتو حرکت بہت زیادہ اور مسلسل ہوتی ہے تو نماز باطل ٹھہرتی ہے، اس کی کوئی محدود حد نہیں ہے اور اس کو 3 حرکات تک محدود کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ وضو ٹوٹ جانا، پاکیزگی یعنی طہارت نماز کی شروط میں سے ایک شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں گزرا لا يقبل اللہ صلاۃ الا بطہور، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے۔ پس جب انسان کی طہارت نماز کے دوران ختم ہو جائے، بھلے
ہوا نکل جائے یا پیشاب کا قطرہ وغیرہ نکل جائے تو بلا شک و شبہ اس سے اس آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 12واں سبق وضو کی شرائط۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12واں سبق وضو کی شرائط۔ وضو کی شرائط 10 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ اسلام، پوائنٹ سیکنڈ عقل، پوائنٹ تھرڈ تمیز، پوائنٹ فورتھ نیت، پوائنٹ ففتھ وضو مکمل ہونے تک نیت باقی رکھنا، پوائنٹ سکستھ سبب وضو کا ختم ہو جانا، پوائنٹ سیونتھ وضو سے پہلے پانی یا پتھر ڈیلے وغیرہ سے استنجا کرنا، پوائنٹ ایٹتھ پانی کا پاک اور مباح ہونا، پوائنٹ نائنتھ جلد تک پانی کے پہنچنے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا، پوائنٹ ٹینتھ ایسے شخص کے لیے نماز کا وقت داخل ہو جانا جس کی ناپاکی دائمی ہو۔ شرح: اس سے پہلے نماز کے درست ہونے کی شرائط گزر چکی ہیں، پس اس کی شروط کے اعتبار سے اس سے متعلقہ احکام کی معرفت حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی دیگر وہ مسائل بھی ہیں جن کا ذکر آنے والا ہے۔ ان کی ابتدا وضو کی شرائط سے ہوتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وضو کی 10 شرائط ہیں۔ اول، دوم، سوم، اسلام، عقل، تمیز۔ ان شرائط کا تذکرہ اس سے پہلے نماز کی شرائط میں بھی گزر چکا ہے اور ان پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اسلام: جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو غیر مسلم کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ نماز ہو یا طہارت، زکوٰۃ ہو یا کوئی دوسرا عمل، وہ باطل اور برباد ہوتا ہے۔ بے شک کفر کی وجہ سے تمام تر اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ عقل: پاگل مرفوع القلم ہوتا ہے۔ حدیث میں گزر چکا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک پاگل بھی ہے، جنون سے عقل مفقود ہو جاتی ہے۔ عبادت کی عمومی شرائط میں سے عقل کا وجود بھی ہے تاکہ وہ عبادت کی معرفت اور اس کے مفہوم کا ادراک کر سکے، جبکہ فاقد العقل ان امور کو بہتر انداز میں سر انجام نہیں دے سکتا۔ تمیز، سمجھداری: حدیث میں گزر چکا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ بچہ جو ابھی تک ناسمجھ ہو۔ مزید برآں حدیث شریف میں آیا ہے اپنے بچوں کو اولاد کا حکم دو اور وہ 7 سال کے ہو۔ عمر کا 7واں سال سمجھداری کا وہ مرحلہ ہے جب بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے۔ چہارم، نیت: نیت طہارت اور نماز میں اور دیگر ہر ایک عبادت میں شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ طہارت میں نیت سے مراد انسان کا پختہ عزم کرنا ہے کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کے فرائض پورے بجا لائے مگر اس کی نیت طہارت کی نہ ہو بلکہ نیت صرف اعضاء کی صفائی ہو تو اس کا یہ عمل طہارت نہیں کہلائے گا کیونکہ طہارت کے لیے نیت شرط ہے۔ پنجم، وضو مکمل ہونے تک نیت باقی رکھنا: وضو مکمل ہونے تک اس کی نیت میں انقطاع نہ آئے۔ اگر عمل کے دوران انسان طہارت کی نیت کو منقطع کر دے تو اس کی طہارت درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر انسان وضو کے دوران ہی نیت کو طہارت سے نظافت یعنی صفائی میں بدل دے۔ ششم، سبب وضو کا ختم ہو جانا یعنی جس چیز کی وجہ سے طہارت واجب ہوئی ہو وہ ختم ہو جائے۔ طہارت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا سبب ختم نہ ہو جائے، جیسے دونوں شرمگاہوں سے نکلنے والی چیز، اونٹ کا گوشت کھانا یا دوسرا کوئی سبب۔ اگر وضو کا سبب موجود ہو اور انسان طہارت حاصل کر لے یا طہارت شروع کر دے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا
پر جو کوئی اس حال میں وضو کرے کہ اسے پیشابی جاری ہو تو اس سے ناپاکی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو کوئی اونٹ کا گوشت کھا رہا ہو اور وضو کر لے لیکن سلسلہ بول ریح والے مستثنی ہے۔ ہفتم، وضو سے پہلے پانی یا پتھر ڈیلے وغیرہ سے استنجا کرنا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب شرمگاہ سبیلین سے کچھ خارج ہوا ہو، تو اس صورت میں طہارت کے لیے وضو سے پہلے پانی یا پتھر ڈیلے وغیرہ سے استنجا کرنا شرط ہے۔ استنجا سے مراد غلاظت نکلنے والی جگہ کو پانی سے دھو کر صاف کرنا ہے، اور استجمار سے مراد اس جگہ کو پتھر یا ڈیلے سے پاک کرنا ہے۔ ایسا کرنا اس وقت شرط ہوتا ہے جب شرمگاہ سے کچھ نکلا ہو۔ ایسا نہیں جیسے کچھ عوام الناس کا خیال ہے کہ ہر طہارت کے لیے استنجا شرط ہے، بھلے بول و براز نہ بھی نکلا ہو، صرف ہوا ہی نکلی ہو۔ ہشتم، پانی کا پاک اور مباح ہونا۔ اگر پانی ناپاک ہو تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایسے ہی اگر پانی چوری کا ہو یا غصب شدہ ہو تو اس سے بھی طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہم، جلد تک پانی کے پہنچنے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا۔ پس وضو کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ یا پاؤں اعضاء وضو پر جو کچھ مٹی، آٹا اور کوئی اور ایسی چیز لگی ہو یا پھر پالش وغیرہ لگی ہو یا ناخن پر کوئی دیگر تلا وغیرہ لگا ہوا ہو تو اسے ختم کیا جائے تاکہ ان اعضاء پر پانی لگ سکے۔ ہاں، اگر ایسی چیز لگی ہو جس سے جلد کی رنگت تو بدل جائے مگر جلد پر رکاوٹ کی تہ نہ بنتی ہو، جیسے مہندی وغیرہ، تو یہ چیزیں وضو کے صحیح ہونے میں رکاوٹ نہیں۔ دہم، ایسے شخص کے لیے نماز کا وقت داخل ہو جانا جس کی ناپاکی دائمی ہو، جیسے وہ انسان جسے سلسل بول یا سلسل ریح کی بیماری ہو۔ پس نماز کا وقت داخل ہوگا تو ایسا انسان وضو کرے گا اور پھر اپنے حال پر نماز پڑھے گا۔ اگر اب اس سے کوئی قطرہ یا ہوا نکل گئی تو اس کی طہارت ختم نہ ہوگی، کیونکہ اب یہ معاملہ اس کے اختیار میں نہیں رہا، لیکن اس کے حق میں شرط یہ بھی ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے۔ اس کا حکم مستحاضہ والا ہے۔ 13واں سبق، وضو کے فرائض۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وضو کے فرائض 6 ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، چہرہ دھونا، اسی میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ پوائنٹ تھرڈ، پورے سر کا مسح کرنا، اسی میں کانوں کا مسح کرنا بھی داخل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ پوائنٹ ففتھ، ترتیب۔ پوائنٹ سکستھ، تسلسل یعنی پے در پے دھونا۔ چہرہ، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا 3 بار دھونا مستحب ہے۔ اسی طرح 3 بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، لیکن فرض صرف 1 بار ایسا کرنا ہے۔ البتہ سر کا مسح 1 سے زائد بار کرنا مستحب نہیں ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ شرح، شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرائض جو نہ ہی عمدن ساقط ہو سکتے ہیں اور نہ ہی سہواً۔ فرض کی جمع ہے وہ چیز جس کا حکم شریعت نے بطور لازم ہونے کے دیا ہو۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ آیت کریمہ نماز کے لیے وضو کو واجب کرتی ہے اور ان اعضاء کو بھی بیان کرتی ہے جن کا دھونا یا مسح کرنا وضو میں لازم ہے۔ اس میں وضو کے مواقع کی حد متعین کی گئی ہے۔
پھر سنت نبوی میں اس کی شرح اور تفصیل وارد ہوئی ہے۔ اول، پورے چہرے کو دھونا، اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ چہرہ جسے آمنا سامنا کیا جاتا ہے، لمبائی میں سر کے بالوں سے لے کر جبڑوں اور ٹھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک۔ اس بیان کی ابتدا چہرے سے اس کے شرف کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ وضو کے شروع میں ہاتھوں کا دھونا نظافت کے لیے ہے، اس لیے کہ ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا فرض ہے، مگر اس کا مقام چہرہ دھونے کے بعد ہے۔ اسی میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، یعنی چہرہ کے دھونے میں منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ منہ اور ناک کا شمار چہرہ میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے منہ کو دھو لو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل والی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک سے پانی جھاڑا۔ بخاری مسلم۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈال کر اسے حرکت دینا تاکہ منہ اندر سے صاف شفاف ہو جائے۔ استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا اور زور سے اندر کو کھینچنا تاکہ پانی ناک کے آخری حصے تک پہنچ جائے۔ استنثار، ناک جھاڑنا، پھر ناک میں ڈالے ہوئے پانی کو زور سے باہر کو جھاڑنا تاکہ ناک کے باعث صحیح صاف ہو جائے۔ دوم، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، یعنی انگلیوں کے پوروں سے کہنی تک۔ کہنیوں تک سے مراد کہنیوں کے سمیت ہے، اس لیے کہ دھونے کا حکم کہنیوں کو بھی شامل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت عملی سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فعل سے بھی ہوتی ہے۔ سوم، پورے سر کا مسح کرنا، سنت نبوی نے اس طریقہ کو واضح کر دیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن زید کی روایت میں ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ آگے لائے، پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گودی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ بخاری مسلم۔ اس میں کان بھی شامل ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے، کان سر کا حصہ ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وصححہ الالبانی فی الارواء۔ نیز اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ اپنے کانوں کا مسح اسی پانی سے کیا کرتے تھے جس سے اپنے سر کا مسح فرماتے، اس کے لیے علیحدہ پانی نہیں لیا کرتے تھے، اور اپنی انگشت شہادت کو کانوں کے اندر کی طرف رکھ کر مسح کرتے، جبکہ انگوٹھوں سے کان کے بیرونی حصہ کا مسح فرماتے۔ کانوں کو دھویا نہیں جاتا بلکہ اس کا مسح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کانوں کا مسح وہی ہے جو سر کا حکم ہے، اور سر کا مسح فرض ہے، دھونا نہیں۔ چہارم، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پر آیت میں لفظ اِلیٰ مع کے معنی میں ہے۔ اس کی دلیل وہ احادیث بھی ہے جن میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ یہ احادیث دلالت کرتی ہے کہ ٹخنوں کا دھونا اس میں داخل ہے۔ پنجم، اعمال وضو میں ترتیب اس فریضہ کو اس طرح ادا کیا جائے کہ پہلے چہرہ دھویا جائے، پھر دونوں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں، یعنی ان کی ترتیب ویسے ہی باقی رہے جیسے آیت کریمہ میں وارد ہوئی ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے، اس لیے بھی کہ مسح والے عضو یعنی سر کو دھوئے جانے والے اعضاء کے درمیان میں ذکر کیا ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے۔ جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ نقل کیا ہے، انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ششم، موالات، لگاتار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ان مذکورہ اعضاء کے دھونے میں فاصلہ نہ ہو، یعنی دوسرا عضو دھونے میں اتنی دیر نہ کی جائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، بلکہ فوراً ہی ایک کے بعد ایک کر کے دھویا جائے اور اس کے درمیان میں کوئی وقفہ نہ آئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایسے ہی اپنی اعضاء دھویا کرتے تھے، اس کے درمیان میں فاصلہ نہیں دیتے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کا 3 بار دھونا مستحب ہے، اسی طرح 3 بار کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، لیکن فرض صرف ایک بار کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک بار دھویا، صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا، بخاری مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ انہوں نے پانی کا ایک برتن مانگا، اولاً اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس وضو کے مثل وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز خلوص نیت سے پڑھے تو اس سے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابراہیم صالح بن کیسان، ابن شہاب، عروہ، حمران کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم سے یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس وضو اور نماز کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ 3 بار دھونا زیادہ اکمل ہے۔ 3 بار سے آگے تجاوز نہ کیا جائے، جس نے ایسا کیا اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار اعضاء وضو دھو کر کے دکھائے، پھر فرمایا اسی طرح وضو کرنا ہے، جس نے اس پر زیادتی کی اس نے برا کیا، وہ حد سے آگے بڑھا اور اس نے ظلم کیا۔ مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں البتہ سر کا مسح ایک سے زائد بار کرنا مستحب نہیں ہے، جیسے کہ صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ روایت کیا ہے انہوں نے سر کا مسح صرف ایک بار نقل کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے سر کے مسح کا اعادہ نہیں کیا، بلکہ جب آپ اپنے تمام اعضاء کو کئی بار دھویا کرتے تھے تب بھی سر کا مسح صرف ایک ہی بار کرتے تھے۔ صحیح اور صریح سنت میں ایسے ہی ثابت ہے اور اس کے خلاف کبھی ایک بار کا عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ زاد المعاد۔ 14واں سبق، وضو کے نواقض۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 14واں سبق وضو کے نواقض۔ وضو کے نواقض 6 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلنے والی چیز۔ پوائنٹ سیکنڈ، جسم سے نکلنے والی سخت نجاست۔ پوائنٹ تھرڈ، نیند یا کسی اور وجہ سے عقل کا زائل ہونا۔ پوائنٹ فورتھ، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ سے چھونا۔ پوائنٹ ففتھ، اونٹ کا گوشت کھانا۔ پوائنٹ سکسth، اسلام سے مرتد ہو جانا۔ اللہ تعالی ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ شرح، شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وضو کے نواقض یعنی وضو کو توڑنے، خراب کرنے والے امور 6 ہیں۔ اول، پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلنے والی چیز۔ جب ایسی چیز پائی جائے جو ان راستوں سے نکلی ہو جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا، خون، منی اور مزی یا اس طرح کی کوئی دیگر چیز، بے شک ان امور سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، سورۃ النساء۔ اور حدیث نبوی میں ہے جنابت کے سوا پاخانے پیشاب اور نیند کے سبب نہ اتارے، مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ دوم، جسم سے نکلنے والی سخت نجاست جو ان 2 راستوں کے علاوہ کسی طرح سے نکلے۔
ان راستوں کے بغیر نکلنے والے خون کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اگر خارج ہونے والی یہ نجاست زیادہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بارے میں بعض صحابہ اور تابعین سے آثار وارد ہوئے ہیں، اور یہی موقف شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پر اختیار کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہی احتیاط اور اختلاف سے خروج ہے۔ سوم، نیند یا کسی اور وجہ سے عقل کا زائل ہونا۔ نیند کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں ناپاکی واقع ہو سکتی ہے، اور ایسا ہلکی پھلکی نیند میں نہیں ہو سکتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے انتظار میں اونگتے رہتے۔ وضو صرف گہری نیند سے ٹوٹتا ہے۔ دلائل کے درمیان جمع و تطبیق سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز سے عقل زائل ہو، جیسے جنون، نشہ اور بے ہوشی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چہارم، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ سے چھونا۔ شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں پر یہی موقف اختیار کیا ہے، اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ایسا اس وقت ہوگا جب بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو چھوا جائے، خواہ وہ اپنی شرمگاہ ہو یا کسی دوسرے کی، اور بھلے وہ دوسرا چھوٹا ہو یا بڑا، اور خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ اس کی دلیل حضرت بصرہ بنت صفوان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے ذکر کو چھو لے تو اسے چاہے کہ وضو کرے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ پنجم، اونٹ کا گوشت کھانا۔ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے پر حدیث دلالت کرتی ہے، جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اونٹ کے گوشت پر وضو کیا جائے، تو فرمایا ہاں، صحیح مسلم۔ ششم، اسلام سے مرتد ہو جانا۔ اللہ تعالی ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ مرتد ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور سارے کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی کہ یہ بھی ایک ناپاکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت داخل ہے۔ تم میں سے کسی کے ناپاک ہونے پر اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ بخاری، مسلم۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک اہم تنبیہ، جہاں تک میت کو غسل دینے کا تعلق ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غسل دینے والے کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرح، اہل علم کی اس مسئلے میں دو مختلف رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری رائے کے مطابق اس صورت میں وضو کرنا مستحب ٹھہرتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ کی رائے میں اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی، اور اصل طہارت کا باقی رہنا ہے، اور یہ حدیث مبارک کہ جو کوئی میت کو غسل دے اس سے چاہے کہ وہ خود بھی غسل کرے۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، روایت صحیح ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ کی رائے میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری کئی احادیث ایسی ثابت ہے جو میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کے مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا، البتہ اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ سے بغیر کسی حائل کے چھو جائے تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ یعنی اب وضو واجب ہونے کا سبب میت کو غسل دینا نہیں، بلکہ اس کی شرمگاہ کو بلا رکاوٹ حائل کے ہاتھ لگنا ہے، اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میت کو غسل دینے والے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ بغیر حائل کے میت کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ بس یہ واجب ہوتا ہے کہ میت کی شرمگاہ پر کپڑا وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ اس پر نظر نہ پڑے۔ ایسے غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر بھی کپڑا چڑھا لے تاکہ ہاتھ براہ راست بلا حائل اس کی شرمگاہ کو نہ لگے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح عورت کو چھو لینا بھی علماء کے صحیح تر قول کے مطابق مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے،
چاہے شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے، جب تک کہ اس سے کوئی چیز نہ نکلے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ شرح: شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اصل وضو کا اپنی حالت پر باقی رہنا ہے جب تک کہ کوئی صحیح اور واضح دلیل نہ ہو۔ اس مسئلے میں کوئی ایسی صاف اور واضح دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ عموم بلوہ ہے، یعنی ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کو کھول کر واضح الفاظ میں بیان فرماتے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان "اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہو کا تعلق ہے، تو علماء کے صحیح تر قول کے مطابق اس سے جماع مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، واللہ ولی التوفیق۔ شرح: امام طبری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اور سلف کی ایک جماعت کا اجماع نقل کیا ہے، اور اس مسئلہ میں دو قول نقل کیے ہیں، اور پھر فرمایا ہے ان میں سے ان حضرات کا قول حق و صواب کے زیادہ قریب ہے جو کہتے ہیں "اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" یا تم نے عورتوں کو چھو لیا ہو کا تعلق جماع سے ہے، نہ کہ فقط چھو جانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیا اور پھر بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی۔ دیکھیے تفسیر طبری۔